بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو وہ اپنے ہی وزن سے ڈوبتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، لیکن دوست کو ایک بھی موقع ایسا نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہو وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ جس گھر میں رشتے کم آتے ہوں وہاں چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کریں۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے۔ دوپہر سے شام تک سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا
اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ عورت بھنڈی کھا لے، عورت کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے مسواک کیا کریں۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے اور دانتوں کے اندر سے تمام ریشہ اور درد غائب کر دیتا ہے۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ پھل کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے تو 3 دن میں جلی ہوئی جگہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی جوان نظر آتے ہیں۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ چینی شوگر کا مرض کا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بالوں کی جڑیں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لیا کرو۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو کچھ چہرے پر بادام کا تیل لگا لیں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری آتی ہے۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہوں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دیں۔ اس طرح سے مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائیں گے اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، وہ دبلے پتلے ہونا چاہتے ہوں تو وہ روزانہ سبزیاں کھایا کریں۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ دن میں 8 گلاس پانی پئیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور ہر جوڑ میں توانائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو تم مچھلی کھا لیا کرو۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے چاہیے۔ عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھایا کرے۔ جلدی اٹھ جانے والا کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جس کا ماتھا بڑا ہو ان کی قسمت بڑی ہوتی ہے۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں ہیں تو یہ گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ خربوزہ کھانے سے جسم میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما بہترین ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ پاؤں کو ناخن چھونے سے ورزش
بھی ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کمر کے درد کے لیے اور دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلائیں، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ گائے دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ رات کے وقت کھانا کھانے سے معدہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھائیں، اس سے گردوں میں پتھری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال عورت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر استعمال مت کرو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پیے جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے، بدن چست ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے کو مرض نہیں ہوتا۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہے تو دار چینی کی چائے پی لیا کرے۔ دار چینی کی چائے سر کے درد کو بھی شفا دیتی ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے تمام دردوں میں مفید ہے۔ رات کے وقت کیلے کا شیک پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند ہی دن میں بال آ جائیں گے۔ سرکہ اور کلونجی الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے، معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کرے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورت بڑی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ جو عورت روزانہ رات کو ادرک کا ٹکڑا چنے کے برابر کھا کر سو جائے ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ سرسوں کا تیل آدھا پاؤ لے کر اس میں 6 ماشے کافور ملائیں اور خشک خارش ہو تو بدن پر ملیں۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ ہو جائے گا۔ بھنڈی کی جل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے، بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کچی پکی روٹی پکا کر مت کھائیں، اس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔
لیموں کے چھلکوں سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اسبغول کا چھلکا ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں، پاؤں نیچے سے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ الائچی والا دودھ پی لیا کرو، جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ دہی کی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں اور چہرہ ٹائٹ ہونے لگتا ہے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ جو عورتیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے ہوں وہاں سے نحوست دور ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھونے سے کمر درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی یکے آتی ہے وہ لوگ الائچی کھاتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ اگر کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے اور کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح کو روزانہ دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھائیں۔ رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا ڈھک کر سو جاؤ، اللہ کے فضل سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازوؤں میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تازہ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں نیم گرم کر کے پیا کرو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ نرم رکھنا۔ ہمیشہ کم کھائیں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دماغ کو اور دل کو طاقت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بد ہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ مت پئیں،
ورنہ الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ خالی پیٹ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھ جاتے ہیں اور وہ انہیں کٹواتے نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ جو زیادہ محنت والا کام کرتا ہے اور وہ پیدل سفر کرتا ہے تو اکثر ایسے انسان کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سوتے وقت اگر تمام لائٹس بند کر دی جائیں، اس سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے کی گرمی کی پکی نشانی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر آواز خوبصورت اور سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی اور معدہ بھی تندرست رہے گا۔ اخروٹ ہونٹوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں۔ اس کے علاوہ سیب اور انگور بھی کھائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔